بیابانی سفر، کیا آپ اس سفر پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ میں اور آپ پہلے ہی اس سفر پر رواں دواں ہیں، اور اس سفر پر چلتے ہوئے ہم ملک کنعان یعنی وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے پر امید ہیں، جس میں شہد اور دودھ بہتا ہے، جو کہ خدا کی حضوری اور اس کے کلام کو پیش کرتا ہے۔ دراصل یہ سفر واپس باغ عدن کی طرف ہے، جہاں سے ہمیں آدم کے گناہ کرنے کے بعد نکال دیا گیا تھا۔ یہ خدا کی حضوری کی طرف سفر ہے، یہ اس جگہ کی طرف واپسی ہے جسے خدا کی ہیکل کہتے ہیں۔ ہم نے حزقیل کی کتاب اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے 21 اور 22 باب میں نئے یروشلم کو دیکھا۔ بائبل مقدس میں مختلف نقطہ نظر پیش کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی منزل یعنی نئے یروشلم پہنچیں گے۔ یہ نقشہ جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا کہ کس طرح ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان 10 جگہوں پر بھی جائیں گے جہاں پر بیابانی سفر کے دوران بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے۔ ہم دیکھیں گے کہ جگہوں پر کیا واقعات رونما ہوئے، ان جگہوں کے ناموں کا کیا معنی ہے۔ ہم کئی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلا مقام جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے وہ سکوت کا مقام ہے۔ گنتی 33 باب 5 اور 6 آیت، پھر خروج 13 باب 20 آیت، اس طرح خروج 12 باب 37 سے 38 آیت۔ سکات کا معنی ہے خیمہ۔ ہم خیموں کی عید کو بھی یہودی تہواروں میں دیکھتے ہیں۔ سکات کا معنی ہے خیمہ، اور یہی کچھ تو بنی اسرائیل نے سکات کے مقام پر کیا تھا، یعنی بیابان میں سفر کرتے ہوئے وہ اس مقام پر خیمہ زن ہوئے تھے۔ خروج 12 37 اور 38 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے چوپائے ان کے ساتھ تھے۔ یہ ملی جلی بھیڑ کیا ہے؟ ملی جلی بھیڑ سے مراد وہ غیر اقوام تھی جو بنی اسرائیل کے درمیان رہائش پذیر تھی۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیے۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں کر ہوا؟ یہی وہ ہجوم یا بھیڑ تھی جن کے دلوں میں حرص و ہوس پایا جاتا تھا، اور انہی لوگوں کے سبب سے بنی اسرائیل بڑبڑائے اور خدا کی نافرمانی بھی کی۔ گنتی 11 باب 4 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو خدا کے عہد یا وعدہ کی سرزمین کا کوئی خیال اور تصور بھی نہیں تھا۔ ملک مصر سے نکلنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ اس لیے وہاں سے نکل آئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ مرد خدا ہے، کیونکہ خدا نے فرعون ملک مصر کو زیر کرنے کے لیے موسیٰ کو استعمال کیا تھا۔ بس یہ معاشی، سیاسی اور ہر اعتبار سے انہیں فائدہ نظر آیا کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ملک مصر ہی سے نکل گئے۔ ہم اپنے ایمان کے سفر میں ملی جلی بھیڑ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، لیکن ایسا ہوتا ہے اس سبب سے ہم ایمان کے سفر پر چلتے، بڑبڑاتے اور خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں۔ آئے اس کے تعلق سے گنتی 11 باب 4 آیت کو دیکھیں، جہاں پر بنی اسرائیل کے بڑبڑانے کا ذکر موجود ہے۔ بیابان میں کئی بار بنی اسرائیل بڑبڑائے، انہوں نے وعدہ کہ انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ یہی ملی جلی بھیڑ انہیں ایسا کرنے پر اکساتی تھی۔ آپ ہم ملی جلی بھیڑ کے اصحاب دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی کلیسیا میں کسی شخص پر انگلی نہ اٹھائیں، کسی کو یہ نہ کہیں کہ یہ ملی جلی بھیڑ ہے۔ برائے مہربانی ایسا نہ کریں۔ ملی جلی بھیڑ کے اور صاف اور کرتوت اور آپ میں اور مجھ میں موجود نہیں ہونے چاہیے۔ ضرورت ہے کہ ہم ملی جلی بھیڑ کی خوبیاں اپنی زندگی میں نہ رکھیں۔
It's when they did not have water, when they did not ملی have جلی بھیڑ کی پہلی food, and when خامی they یہ تھی کہ وہ حرص و حوث سے بھری تھی، تسکین کے لیے زندگی بسر کرتے تھے، we don't have the desire. اور کب بنی اسرائیل بیابان میں بڑبڑائے تھے جب ان کے پاس پانی روٹی نہیں تھی، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ اس وقت ہی بڑبڑائے جب ان کی توجہ اور دھیان زیادہ تر جسمانی خواہشوں اور ضرورتوں پر مرکوز ہو گیا۔ جی ہاں، جسمانی خواہشوں میں گرفتار ہو کر ہم بڑبڑاتے ہیں۔ پاس یہ ملی جلی بھیڑ اپنے لالچ اور حرص و حوث کی تسکین کے لیے زندگی بسر کرتی ہے۔ وہ گوشت کھانے کے دل دادا تھے جو کہ جسمانی خواہش کو پیش کرتا ہے۔ گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم یہاں پر بائبل کے تناظر سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ گوشت کی تلاش میں تھے تو انہوں نے من کے تعلق سے کہا تھا کہ اس نکمی خوراک سے ہمارا دل اکتا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر کوئی خواہش، کوئی امنگ اور رنگ نہیں، ہم صرف من ہی من کھاتے ہیں۔ وہ کس قسم کی خواہش اور امنگ رنگ کی بات کر رہے تھے؟ رنگ برنگ کے کھانوں کی تلاش کے پیچھے در پردہ محرکات کیا تھے؟ بے شک وہ بھوکے تھے، تب ہم ان کے پاس من تو تھا۔ The rebel was like the serpent in the Garden of Eden who caused mankind to fall. وہ جسمانی خواہشوں میں مسرور تھے۔ ملی جلی بھیڑ باغ عدن میں سانپ کی مانند تھی جو انسان کے زوال کا سبب بنی۔ شیطان نے یہ حکمت عملی بنائی کہ آدم اور حوا جو خدا پر ایمان رکھتے اس کی طرف دیکھتے تھے، وہ خدا پر سے نظریں ہٹا کر اپنی طرف متوجہ ہو جائیں۔ خدا نہیں بلکہ ان کی اپنی ذات ہی ان کی زندگی کا مرکز و محور بن جائے۔ جب تک باغ عدن میں رہتے ہوئے آدم اور حوا کے دل اور ایمان کا مرکز و محور خدا تھا، اس وقت تک انہیں وہاں پر کوئی مشکل اور دشواری پیش نہ آئی۔ شیطان نے خدا کے کلام کو بگاڑ دیا۔ اس نے کہا خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس درخت میں سے کھاؤ، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی مانند ہو جائے۔ شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہاری فکر ہے، خدا تو بس اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے۔ خدا کے لیے کچھ کرنے کی بنسبت آپ اپنے لیے کچھ کرو۔ شیطان ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو درجہ اور مقام خدا کو ملنا چاہیے، شیطان ہمیں اس مقام پر دیکھنے کا خواہاں ہے۔ ہمیں اپنی ذات پر توجہ دینی ہے جب ہم بڑبڑاہٹ کا شکار ہو، جب ہم ایمان میں ڈواڈول ہو، جب ہم اپنی حرص و حوث کی تکمیل اور تسکین کے لیے کوشاں ہوں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر میں خدا کی بجائے اپنی ذات میں مگن اور مسرور ہو گیا ہوں۔ ملی جلی بھیڑ بیابان میں بنی اسرائیل کے نافرمانی کا باعث ہوئی اور بالآخر وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ وہ چلے تو خدا کی رہنمائی سے تھے، لیکن اپنے ساتھ ایک ملی جلی بھیڑ بھی لے آئے۔ بیابانی سفر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ملی جلی بھیڑ کو دور کر دیں۔ ہمارا سفر، ہماری کلیسیائی زندگی ایک ایسا مقام اور لاہ عمل ہے جس میں ہم مکمل طور پر خدا پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ مصر کے تمام بتوں کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، تاہم مصر کو ان کی زندگیوں سے نکالنے کے لیے خدا کو 40 برس کا عرصہ لگ گیا۔ ہم تو دنیا سے نکل آئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا دنیا بھی ہم سے نکلی ہے یا نہیں۔ سینا کے میدان میں جب بنی اسرائیل موسیٰ کے انتظار کر رہے تھے کہ وہ کوئی سینے سے نیچے اترے، موسیٰ خدا سے ملاقات کر رہا تھا۔ موسیٰ اس وقت خدا کی طرف سے شریعت لے رہا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو دے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ موسیٰ کو کیا ہوا، آؤ اپنے لیے دیوتا بنائیں جو ہمیں ملک مصر واپس لے جائے۔ پس انہوں نے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا۔ ان کی پرانی عادات، طرز فکر اور طرز زندگی ان کے ساتھ ہی مصر سے آیا تھا۔ انہوں نے حقیقی خدا کو ایک بچڑے میں بدل دیا۔ وہ کون سی پرانی عادات ہیں جنہیں میں اور آپ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں؟
Their old جب ہم habits زندگی کی from الجھنوں Egypt, پریشانیوں they اور go right مسائل و back مسائل سے and دوچار ہو praise کر God. ایک بد گلی میں آ جاتے What ہیں are تو the پھر ہم things? کیا کرتے ہیں؟ What are the old کیا ہم خدا کو Egyptian چھوڑ کر habits کسی that دوسری چیز you پر and I بھروسہ have when کرنا it شروع comes کر to دیتے ہیں our یا desperation, پھر ہم when خدا it کا comes to انتظار کرتے urgency, ہیں when it comes to تاکہ a اس point وقت بھی جب where ہمیں we یوں are لگتا ہو available? کہ خدا Are کی we, طرف سے جواب is آنے میں there دیر ہو گئی، something else that I lean back to حتیٰ کہ جب other than God? یوں لگے کہ موسیٰ Are we going ہمیں to بھول quit گیا ہے، خدا ہم سے even دستبردار when ہو it گیا ہے؟ seems like God's کیا answer ہم ایسی صورتحال میں خدا کا is even when انتظار it کرنے seems کی like قابلیت رکھتے ہیں؟ Moses abandoned us or God abandoned us? دوسرا مقام جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن Are ہوئے we able to وہ wait? ایتام کہلاتا ہے۔ Next campsite is Etham. دوسرا مقام جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ So زن they ہوئے set out from Sukkot ایتام and 13 camped in باب Etham on the edge of the wilderness. 20 تا 22 So آیت۔ this is almost to the edge of the wilderness. It's basically an entrance way, but later the Red Sea becomes like the بیابان gateway کا کنارہ دراصل داخل ہونے کا راستہ تھا، بعد ازاں بحر کوزن ان کے لیے by بین day, شہرہ بن گیا جہاں سے وہ اس and it پار was گئے۔ a pillar of fire by day یہاں پر to give خدا نے them بنی light, اسرائیل پر ظاہر کیا that کہ they میں آپ might کے travel ساتھ by ساتھ چل day رہا and by ہوں، night. مجھے تمہاری فکر He ہے۔ did not take away the پہلا pillar of cloud by سفر day, مختلف nor the pillar of رنگوں fire by میں night. مختلف راستے دکھائے گئے ہیں۔ پہلا راستہ From here, God shows us رمسیس سے the کوہ سینا کی طرف آتا ہے۔ take آج care of you. آپ اسی پر ہم بات کریں گے۔ انہی راستوں پر چلتے ہیں بنی اسرائیل بہت زیادہ بڑبڑائے اور کڑکڑائے، انہیں خدا کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ تو بس ملک مصر ہی میں غلامی کی حالت میں رہے تھے۔ One, two, three, یہ مختلف رنگوں میں different courses. یہ وہ راستے ہیں جن سے گزر کر بنی اسرائیل آگے بڑھے۔ Is from Ramses to یہ رمسیس سے کوہ سینا کی طرف راستہ that's ہے what we are covering today. اور And اس this پر section ہم is بات when کریں گے we see the records and accounts of the Israelites grumbling the most. اور انہی مقامات پر بنی اسرائیل بہت They're زیادہ so used to بڑبڑائے۔ being slaves in Egypt. وہ مصری طرز زندگی کے بڑے عادی ہو چکے تھے، وہ خدا سے ناآشنا تھے۔ اس موقع پر خدا انہیں ایسے حالات و واقعات سے گزار رہا تھا کہ وہ خدا کا شخصی تجربہ کریں، حتیٰ کہ جب وہ بڑبڑاتے تھے تو خدا انہیں معاف کر دیتا تھا۔ وہ کھانے پینے کے تعلق سے بڑبڑائے تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا مہیا کروں گا اور پانی بھی تمہارے لیے فراہم کروں گا۔ ہم یہاں پر بہت سے نشانات دیکھتے، نشانات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، نقشہ پر بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن بائیں جانب کچھ زیادہ ہے نکتے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب وہ خدا کو جان رہے تھے۔ کوہ سینا پر انہیں خدا کی شریعت یا خدا کا کلام ملا۔ جب انہیں کلام مل گیا تو پھر ان کے تعلق سے خدا کی توقعات میں بھی تبدیلی واقع ہو گئی۔ ایتام خروج کی کتاب 13 باب 20 سے 22 آیت۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں خدا یسوع مسیح کے پاؤں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ گویا آگ کے ستون ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ آگ کے ستون رات کو بھی اس قدر روشن کر دیتے تھے کہ گویا دن کا سما لگتا تھا، گویا ان کے لیے راتیں بھی دن ہی تھے، لیکن تاہم وہ سوتے اور آرام بھی کرتے تھے۔ ان کے لیے عام چیز یہ کہ خدا نے انہیں طریقی میں روشنی عطا کی۔ کیا آپ نے پہلے اس وقت اس بات کا تجربہ کیا جب آپ نے خدا یسوع کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا؟ حتیٰ کہ جس وقت ہم اپنے ارد گرد طریقی کی توقع کر رہے تھے، یسوع ہمارے ارد گرد روشنی بن گیا، ایسی روشنی جس نے ہماری طریق راہ کو روشن کر ڈالا۔ میری زندگی میں کئی ایک ایسے واقعات اور صورتحال پیدا ہوئی کہ میں مایوسی کا شکار ہو جاتا، میں تھک ہار کر بیٹھ جاتا، میں دنیا کی طریقوں میں گم ہو چکا ہوتا، لیکن خدا ہی تھا جس نے میری راہوں کو روشنی اور مجھے ان راہوں پر چلنے کی توفیق عطا کی۔
خدا میرا محافظ رہا، مجھے بچاتا اور چھڑاتا رہا۔ بھی ہماری سفر میں لگ بھگ 6 لاکھ لوگ شامل تھے۔ 6,03,050 لوگ۔ دراصل کوئی سینہ کے مقام پر مردم سواری کی گئی تھی، باشمول بچے، عورتیں اور بوڑھے لوگ۔ وہ سپاہی جن کی عمر 20 سال سے اوپر کی تھی، اور ایسے لوگ جنگ کے لیے جا سکتے تھے 6,03,050 لوگ۔ علماء کا کہنا ہے کہ بچے اور عورتیں کل ملا کر 20 لاکھ لوگ تھے۔ ذرا تصور کی آنکھ سے 2 لاکھ لوگ کے خیمہ سرورے کو دیکھیں۔ سنگاپور میں 5 سے 6 لاکھ لوگ ہیں۔ 20 لاکھ ساری قوم کا 1/3 حصہ ہے۔ ہم کہاں پر خیمہ زن ہو سکتے ہیں؟ آپ کستور کے آگے آگے چل کر خیمہ زن ہونے کے لیے بڑی اچھی جگہ تلاش کر لیتا تھا۔ یہ خدا کی رہنمائی تھی۔ آپ کستور خدا کی رہنمائی کی محافظت تھی۔ یہ خدا کی ایسی محافظت تھی جو کبھی ان سے الگ نہ ہوئی۔ یہ ایسی محافظت تھی جو واقعی ان کی سلامتی کی ضمانت تھی۔ میری دعا ہے کہ آپ کے ستون کی یہ محافظت اور برکت آپ سب کی زندگیوں میں قائم اور دائر رہے۔ مجداد سے پہلے کا مقام۔ بحر کلثم سے پہلے خدا نے ان کی رہنمائی کی کہ وہ لوٹ کر مجدال میں خیمہ زن ہو، اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں خروج 14 باب 2 آیت۔ اور خدا نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی اخروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائے۔ اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ رمسیس سے چل کر انہوں نے سکات کے مقام پر ڈیرے ڈالے۔ تاہم اس پہلے سفر میں لوگوں کو مشکلات اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی منزل کون سی ہے؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ بنی اسرائیل کی منزل ملک کنعان تھا۔ اگر اس وقت ان کے پاس گوگل میپ یا نقشہ ہوتا تو انہوں نے اس کے ذریعے سے مختصر راستہ تلاش کر لینا تھا، اور وہ راستہ فلسطین کی راہ سے سیدھا ملک کنعان میں داخل ہوتا تھا۔ اس سفر میں انہیں کتنا وقت لگنا تھا؟ 1 ہفتہ یا پھر زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ یہ مختصر راستہ سکات سے اشدود کی طرف، انہیں اس منزل کو پانے میں 40 برس نہیں لگنے تھے۔ یہ اگر یہ مختصر راستہ اختیار کرتے۔ Pharaoh had let the people go, that God did not lead them by the way of the land of the Philistines. اور خروج 13 باب اور اس کی 17 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خروج 13 باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگے اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلثم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے۔ خدا کو پہلے ہی علم تھا کہ ان کا ایمان ابھی اس قدر پختہ نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس راہ پر آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس کافی ایمان نہیں ہے۔ کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا ہمیں ایسے راستوں پر چلا رہا ہے جو کسی طور پر بھی قابل عمل یا قابل فہم ہے۔ اگر ہم وہاں پر ہوتے تو ہم نے بھی یہی کہنا تھا کہ اگر یہ سیدھا راستہ ہماری منزل کی طرف جاتا ہے تو پھر خدا کیوں غلط راہوں سے گھما کر لے جا رہا ہے؟ کئی دفعہ خدا سب چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا۔ یہ تھی فلسطین کی فوج۔ اس دور میں فلسطین کی فوج زبردست فوج بھری جاتی تھی۔ ملک کنعان اس مختصر راستے سے جانے کے لیے انہیں زبردست فوج سے نبرد آزما ہو رہا تھا، اور اس کے لیے انہیں زندہ اور حقیقی ایمان کی ضرورت تھی۔
way لیکن of خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی سوچ بدل لیں، ایسا نہ ہو کہ جنگ دے کر مصر کی طرف واپسی شروع کر دیں. کئی دفعہ خدا ہمیں مختلف راستوں سے گزارتا ہے down here. کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کافی ایمان نہیں. Excuse me, Moses. Where are we? وہ جانتا تھا کہ ہم مشکلات اور مسائل کے خلاف نبردہ آزما نہیں ہو سکتے. وہ رمسیس سے آگے بڑھ کر سکوت کے مقام پر خیمہ زن ہوئے. آپ کے خیال میں خدا کس مقام کی طرف He leads them down here. اس وقت آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ تھوڑا دشوار راستہ، لیکن آپ جن راہوں پر چلتے چلتے They are آگے بڑھ کر اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. خدا انہیں سقا سے اعتاب کے مقام پر لے آیا. اب یہاں پر وہ آ کر ذہنی الجھن کا شکار ہو گئے. موسیٰ تو ہمیں کہا لے جا رہا ہے؟ کیا ہم اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے؟ کیا آپ کا سور اور بادل کا سور انہیں غلط راہ پر لے کر جا رہا تھا؟ میرے اور آپ کے لیے اہم کیا ہے کہ خدا درست راہ کی طرف ہماری رہنمائی کرے. وہ چلتے چلتے کوئی سینہ پر نہ نکلے. اپنی منزل سے کافی دور نکل آئے تھے، تاہم ابھی بھی وہ اپنی منزل کو پا سکتے تھے. خدا انہیں کہہ رہا تھا کہ فی خروج سے بال صفور کے آگے ڈیرے لگائیں. خدا نے انہیں کہا کہ وہ لوٹ کر یعنی یو ٹرن لے کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی خروج کے مقابل بال صفور کے آگے ڈیرے لگائیں. واپس لوٹ کر خیمہ زن ہو. لیکن اب کیا مسئلہ تھا؟ فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا. اب کون سی مشکل ان کے سامنے تھی؟ خروج 14 باب، خروج 14 باب اور 7ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سب میں سرداروں کو بٹھایا. فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا. اس صورتحال میں آپ کا رد عمل کیسا ہوتا؟ ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا مصر میں قبریں کافی نہ تھی؟ کہاں ہے وعدہ کی سرزمین؟ کہاں ہے دودھ اور شہد کی نہریں؟ کہاں ہے خوشی اور شادمانی؟ کہاں ہے ہمارے مسائل کا حل؟ وہاں بھی یمن میں تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے اب ہمیں موت کا ڈر ہے، ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کاش میں اب بھی واپس مصر چلا جاؤں، کم از کم وہاں موت کا حال تو مجھ پر طاری نہ ہوگا. خدا انہیں کیوں کر بحر کلزم کی طرف لے گیا؟ خدا کے معجزات دیکھنے کے لیے. وہ ابھی تک خدا سے ناشنا تھے، اس لیے خدا انہیں دکھا رہا تھا کہ میں کون ہوں. 14 باب، خروج 14 باب 21 آیت میں خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں. پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خدا نے رات بھر پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا. مصری فوج کو ڈبو دینے کے لیے خروج 14 باب 28 آیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمیں غور کرنا کہ آج کون سی مصری فوجیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات ہم بڑی آسانی سے یسوع کے کلام پر ایمان نہیں لے آتے. ہم کڑی مشکلات اور دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہیں تو پھر یسوع ہمارے لیے ایک امید بن جاتا ہے. وہ ہماری دعاؤں کا جواب دکھنے لگتا ہے اور پھر ہم شخصی طور پر خدا یسوع کا تجربہ کرتے ہیں اور پھر ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں. یہی وجہ کہ قیدیوں کے درمیان جب خدمت کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جلد مسیح پر ایمان لے آتے ہیں جو مایوسی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، جنہیں علم ہوتا ہے کہ وہ درست جگہ پر نہیں ہیں. جب لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ وہ بہت گنہگار ہیں، ایسے لوگوں میں منادی اور بھی زیادہ مؤثر اور پھلدار ثابت ہوتی ہے. ایسے لوگ یسوع کے قدموں میں چھپ جاتے ہیں. اسرائیلی کو ایک مسئلہ درپیش تھا اور وہ تھا ملک مصر، کیونکہ
جب وہ بیابان میں مشکلات اور مسائل کا شکار ہوئے تو وہ ملک مصر واپس چلے جانا چاہتے تھے، حالانکہ جب ملک مصر میں وہ غلامی کی حالت میں تھے تو وہ خدا کے حضور روئے اور چلائے، اور اس نے ان کی فریاد سن کر موسیٰ کو بھیجا تھا کہ وہ اس کے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے رہائی دے۔ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے اپنے عہد کو یاد کیا۔ مسئلہ وہ مصر تھا جو اب بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا، حتیٰ کہ مصر ان کے تعاقب میں تھا جب وہ اس میں سے نکل آئے تھے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جو اس وقت بھی ہمارے تعاقب میں ہے، حالانکہ ہم اسے اپنی زندگی میں بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، یہ اب یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں۔ منشیات، گناہ، ردادات، کردار، برے مشاغل، کیا یہ سب چیزیں آج بھی ہمارا پیچھا کر رہی ہیں؟ لیکن خدا ایک پروسیس میں سے گزار کر ہمیں ان سے رہائی دے رہا ہے۔ مصری فوج کی طرح آج بھی یہ مسائل ہمیں ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ شیطان ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم بحر کلثم عبور کریں۔ بحر کلثم کے عبور کرنے سے مراد بیابان میں داخلہ ہے۔ بنی اسرائیل بحر کلثم کو عبور کر کے بنی اسرائیل بیابان میں داخل ہوئے تو ان کے پیچھے سمندر پہلے کی طرح بہنے لگا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب میں پولس رسول اس کو بپتسمہ سے تفسیر کرتا ہے۔ نئے عہد نامہ کی تفسیر بنی اسرائیل نے موسیٰ کی قیادت میں بحر کلثم میں پانی کا بپتسمہ لیا۔ ہم نئے عہد نامہ کے ایمانداروں کے بھی پانی کا بپتسمہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کی پیروی کا ایک نشان ہے۔ اس میں ہم اپنے ماضی کے تمام گناہوں اور عبادات کو پانی میں دفن کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، یہ دکھانے کے لیے خدا ہی خداوند اور مالک ہے۔ جو کچھ خدا کرتا ہے ممکن ہے کہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہو، لیکن خدا وہ سب کچھ ہم پر ہمارے دشمنوں پر ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے کہ وہی خداوند ہے، صرف اور صرف وہی خدا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، جو ہر چیز پر اختیار اور اقتدار رکھتا ہے۔ خروج 14:4 اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لگے کہ خدا میں ہوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ خدا ان پر ثابت کر رہا تھا کہ میں ہی قادر خدا ہوں۔ چوتھی بات، خدا ان سے کوئی سینہ پر ملنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ عیسیٰ والا میں خدا موسیٰ کو جلتی جھاڑی سے پکارا تھا۔ خروج 3 باب 12 آیت میں یہاں پر خدا کس پہاڑ کی بات کر رہا ہے؟ کوئی حورب، یہ کوئی سینہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ ملنے کا مقام ہے، میں یہاں پر تمہارا منتظر رہوں گا، آپ جاؤ اور میرے لوگوں کو یہاں میرے پاس لے کر آؤ۔ بس کوئی حورب ہی ایسا مقام تھا جہاں پر خدا نے اپنے لوگوں سے ملاقات کرنی تھی۔ یہی وہ منصوبہ تھا جو خدا نے اپنے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل سے ملاقات کے لیے بنایا ہوا تھا۔ آپ بات یہ نہیں کہ ملک کنعان میں جا کر شہد کھاؤ یا دودھ پیو، آپ بات خدا سے ملاقات ہے، لیکن تاکہ میں اس کے کلام کو حاصل کر سکوں۔ ہمارے ایمان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کون سی ہے؟ برکت یا خدا کے ساتھ رفاقت۔ خدا سے برکت ہونے کا خیال ہمارے ارد گرد کے مذہب سے آیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے مذہب ہمیں یہ سکھاتے کہ ہم نے خدا کے لیے کچھ بھی اس لیے کرنا ہے کہ وہ ہمیں برکت دے۔ بہت سے مذہب حتیٰ کہ مسیحیت میں بھی بہت سا روپیہ پیسہ ہونا ہی برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دولت، صحت، میرا سکون، آرام برکت کی علامات سمجھے جاتے ہیں۔ میری بھلائی، میری برکت کی علامت ہے۔ کیا یہاں پر خدا کسی ایسی برکت کے تعلق سے کلام کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ تو خدا کی برکت کا حصہ ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جب خدا دیکھتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر وہ ہمیں یہ برکات دیتا بھی ہے، لیکن اصل برکت خدا سے ملاقات اور اس کو جاننا ہے، اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ چلنا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے محرکات درست نہیں ہوتے،
کہ ہم اس لیے یسوع پر ایمان لاتے ہیں تاکہ ہم لکھپتی بن جائیں. So what God is focused on is کہ ہم یسوع پر ایمان اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہماری عمر in مزید this 5 سال بڑھ جائے. Exodus process. In Exodus chapter 4 verse 22, God tells Pharaoh through Moses, Israel is my son, my firstborn. God is all about relationship. خدا آپ کے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے؟ But the Israelites, خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ رکھیں. the rebel, خروج 4 باب 22 their آیت میں focus was milk فرعون سے کہا their focus was my comfort, my کہ freedom, اسرائیل میرا پلوٹا ہے، اسے جانے my دے. benefits. That's why they were یہاں پر seeking خدا for ایک رشتے what اور to تعلق drink, کی what بات to کر do. رہا ہے. اسرائیل What did ملی Jesus جلی say? بھیڑ کے سبب سے دودھ کی Matthew نہروں اور 6. شہد کے چھتوں کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے. 33 is it? وہ جسمانی اور دنیاوی چیزوں کی فکر و تردد میں تھے. وہ اپنے آرام و سکون اور سہولیات کے بارے میں سوچ رہے تھے. وہ مفاد پرست طرز فکر اپنائے ہوئے تھے. یہی وجہ کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے دل دادا ہو گئے تھے. متی 6 باب 33 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. اس بات کی فکر میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش میں رہو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. خروج 13 تا 15 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بحر کلزم کے 2 حصے ہو جانے کے سبب سے بنی اسرائیل شادمان اور شکر گزاری سے بھرے ہوئے تھے. مریم ناچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ گیت بھی گا رہی تھی. ایک عجیب خوبصورت اور دلکش سما تھا اور ایک عجیب اور حیرت انگیز معجزے سے اور نجات کا تجربہ کیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر کے اپنے ماضی اپنے مصر کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں تو ایک عجیب خوشی اور شادمانی ہمیں مل جاتی ہے. لیکن بنی اسرائیل کے لیے بھی ہمارے سفر کا اختتام نہیں بلکہ یہ تو محض آغاز تھا. یہ برکت اور خوشی کتنی دیر قائم رہی. یا کسی کو یاد ہے کہ آپ کے پاسبان نے اس اشعار بانی کے اتوار کس موقع پر کس موضوع پر کلام سنایا تھا؟ میرا سوال ہے کہ آپ کی زندگی پر ہونے والا فضل کتنا عرصہ قائم رہتا ہے؟ کیا آپ کو وہ آخری وقت یاد ہے جب آپ کو بہت زیادہ برکت ملی تھی؟ آپ تو گویا ہوا میں اڑ رہے تھے کیونکہ خدا کا وہ فضل جو آپ پر ہوا حیرت انگیز اور عجیب تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ برکت کب تک قائم رہی؟ کیا ایسے ہوا کہ عبادت ختم ہوئی، چرچ سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے، کسی اور موضوع پر بات چیت شروع ہوئی اور سب کچھ بھول گئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ خدا کی برکت اور فضل کب تک ہماری زندگی میں قائم رہتا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل نے مارا کے مقام پر خیمہ زن لگایا. خیمہ زن ہوئے. مارا کے مقام پر بنی اسرائیل کا پیاس سے برا حال ہو رہا تھا. یاد ہے کہ بحر کلزم کو عبور کیے ہوئے انہیں ابھی 3 دن ہوئے تھے. بیابان میں سفر کرتے ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا. بحر کلزم کو عبور کر کے وہ 3 دن کا سفر کرتے ہیں مارا کے مقام پر پہنچے. اور خروج 15 باب 22 تا 24 آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہیں پانی کا چشمہ ملا وہ پانی کو دیکھ کر اچھلنے اور کودنے لگے. لیکن وہ جلدی سے اس کو پینا چاہتے تھے. وہ بڑی تیزی سے اس پانی کی طرف گئے لیکن وہ پانی اس قدر کڑوا تھا کہ وہ اسے پی نہ سکے. اس قدر کڑوا کہ انہوں نے فوراً منہ سے نکال پھینکا. کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ نے دعا کی ہو، روزے رکھے ہوں، خدا کے روئے اور چلائے ہوں، لیکن جب دعا کا جواب آئے تو بالکل ہی خلاف توقع ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یاد کریں 3 دن پہلے ایک زبردست معجزہ دیکھنے میں آیا. پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. ایسا معجزہ جو کبھی کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. شاید آج کمپیوٹرگرافی کے وسیلے سے ایسا ممکن ہو، لیکن تصور کریں کہ آپ اپنی آنکھوں سے پانی کو دیوار کی طرح کھڑے دیکھ رہے ہو اور بحر کلزم کو عبور کر رہے ہو. یہ کیسا زبردست منظر تھا کہ آپ خدا کے فضل کو اپنی جسمانی ضروریت سے بڑھ کر دیکھنے کے قابل ہیں. کیا سوار سے بروز ہفتہ آپ خدا کی برکات اور اس کے فضل
اور اس کی رحمت کا تجربہ کرتے ہیں یا اس کی گزشتہ برکات کے لیے اس کی شکر گزاری سے بھرے رہتے ہیں، بروز اوقات تو سبھی کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ بروز سوار آپ کی روحانی زندگی، دعائیں زندگی، آپ کا کردار اور گفتار سب کچھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا آپ مشکلات اور مسائل اور بڑبڑاہٹ کا شکار رہتے ہیں؟ جی ہاں، اتوار کو مجھے برکت ملی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آج میں پیاس سے بھروں۔ خدا کو چاہیے کہ ہر روز مجھے برکت پر برکت دے۔ دیکھیے، میں نے خدا سے پانی کے لیے دعا کی، اس نے مجھے کڑوا پانی دیا، ایسا کڑوا پانی کہ میں پی نہیں سکتا۔ جو کچھ مارا کے مقام پر ہوا وہ ہمارے اور بیابانی سفر کے لیے بہت اہم ہے۔ خروج 15 باب 22 آیت۔ خروج 15 باب 22 آیت، بحر کوثر کو عبور کر کے بنی اسرائیل ایسے مقام پر آئے جہاں پر کڑواہٹ تھی، وہ کڑواہٹ کے مقام پر پہنچے۔ جی ہاں، دنیا میں ایسے ہی مقام ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ادھر ہم نے یسوع کو قبول کر لیا تو فی الفور یہ دنیا ہمارے لیے پھولوں کی سے یا پھر جنت بن جائے۔ بحر کوثر عبور کرنے کے بعد وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہر روز خدا ان کے لیے معجزات اور کرشمات دکھائے گا۔ آنے والا سفر ہموار راہوں پر آگے بڑھے گا۔ ان کے لیے سب کچھ دستیاب ہوگا کیونکہ خدا کی معجزات دکھانے والی قدرت ان کے درمیان کام کر رہی تھی۔ خدا ان کی تربیت کر رہا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ ایمان میں نشو و نما پائیں، وہ خدا پر توکل کریں، خدا خاطر کی کڑواہٹ اور سب کچھ وافر مقدار میں بھی نہ ہو، وہ خدا کے فضل اور اس کی رحمت کے منتظر رہیں۔ اور خروج 15 باب 19 اور 20 آیت بیان کرتی ہے کہ جب وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا تو وہ مایوس ہوئے اور بڑبڑانے لگے۔ ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ بعض اوقات میں منادی کرتے ہوئے یا تعلیم دیتے وقت اور طرح کا کو لے کر گھر میں بچوں کو افراتفری پیدا کرتے ہوئے دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی برکات کو مشکل اور ناخوشگوار حالات میں بھی قائم رکھنا ہے۔ ہمیں کبھی بھی خدا کے فضل اور کلام کو بھولنا نہیں، کبھی بھی تلخی اور کڑواہٹ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ کیا آپ سمجھتے کہ آپ مچھلی گھر ایکویریم میں برسوں رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اکتا نہیں جائیں گے؟ یاد رہے کہ ایکویریم میں رہنے والی سنہری مچھلی کی یادداشت صرف 3 سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ 3 سیکنڈ کے بعد اسی مقام پر آتے ہوئے بھول چکی ہوتی ہے کہ یہ تو وہی مقام ہے جہاں پر میں آئی تھی۔ وہ اس جگہ کو دیکھ کر پھر سے کہتی یہ تو ایک زبردست اور خوبصورت نئی جگہ ہے۔ وہ خدا کے فضل کے بارے میں مکمل طور پر بھول گئے۔ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں سوچنے لگے اور تلخی اور کڑواہٹ کا شکار ہو گئے۔ یاد رکھیں، اس لیے تو مخلصی کی طریق کی مرکزی آیت استشرا 32 باب 7 آیت ہے۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نجات اور رہائی کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے اسے یاد رکھو۔ بنی اسرائیل کی بڑبڑاہٹ مارا کے مقام پر ختم نہ ہوئی بلکہ اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ وہ سب بیابان میں ڈھیر نہ ہو گئے۔ بڑبڑاہٹ کے لیے عبرانی لفظ لون ہے جس کا معنی ہے کڑکڑانا، شکایت کرنا، بلند آواز سے رونا اور چلانا۔ خروج 15 باب 22-26 آیت۔ بڑبڑانا، دوسروں پر یا خدا پر الزام تراشی کرنا۔ بڑبڑاہٹ سے کسی شخص میں درست اور انصاف سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ بڑبڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نہایت غصے میں ہوتے ہیں، آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آپ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کے حق میں ہوتی ہے، جو آپ کو درست قرار دیتی ہے۔ بڑبڑاہٹ خود غرض روی کی پیداوار ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ بڑبڑاہٹ ایک چھوت کی بیماری کی طرح ہے، پس ایسے لوگوں سے دور رہیں جو ہر وقت بڑبڑاتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے
میری دعا کہ آپ بڑبڑاہٹ سے بڑبڑاہٹ کے وائرس سے دور رہیں. یہ کرونا کی طرح ہی خطرناک ہے کیونکہ اس وائرس کے سبب سے بنی اسرائیل بیابان میں ڈھیر ہو گئے. دوسرا مقام جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے وہ علیم ہے. یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں پر انہیں پانی کا چشمہ ملا. مارا کے مقام پر کیا ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ایک شاخ کو اس پانی میں ڈال دے تو یہ پانی ٹھیک ہو جائے گا. یہ لکڑی سلیب کو پیش کرتی ہے. یہ لکڑی سلیب کی تصویر ہے. جب ہم تلخی میں مبتلا ہوں، کڑواہٹ آ جائے، غصے میں نہ آئے، بلکہ اس لکڑی کی طرف رجوع لائیں جو راگ کے بدلے صحرا، افسردگی کے بدلے شادمانی اور تلخی کی جگہ آپ کی زندگی میں مٹھاس پیدا کر دیتی ہے. اس سلیب کے طالب ہو سکتے کہ آپ کو اپنی خود ہی مسلوق کرنے کی ضرورت ہو. یہ سلیب تلخی کو مٹھاس میں بدل دیتی ہے. یہ نفرت کو محبت میں بدل دیتی ہے. یسوع نے کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. جب خدا نفرت کو محبت اور تلخی کو مٹھاس میں بدل دے تو تب ہی ایسا ممکن ہوتا ہے. بصورت دیگر آپ اپنی کاوشوں سے ایسا نہیں کر سکتے. میری دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں موجود کڑوے پانی میں سلیب کو رکھ دیں. مکاشفہ کی کتاب میں ایک ستارے کے گر کر پانیوں کو کڑوا کر دینے کا بھی ذکر موجود ہے. جی ہاں، مکاشفہ کی کتاب میں اخیر زمانے میں ایسا ہونے کی پیشن کی گئی ہے. جب ایسا ہوگا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے. مارا سے آگے بڑھتے ہوئے بنی اسرائیل کو یہ علاقہ پہلا علاقہ ملا جہاں پر پانی موجود تھا. یہ مارا سے تقریباً 6 کلومیٹر دور تھا. یہ مارا کے جنوب میں تھا. اسے آج کے دور میں وادی گردھیل کہتے ہیں. علیم ایک نخلستان تھا جس کے ارد گرد پانی کے چشمے اور وادیاں تھیں. یہاں پر پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے. خروج 15 باب 27 آیت. یہاں پر موجود کھجور کے درخت 85 فٹ یعنی 25 میٹر تک اونچے تھے اور اس کے پتے یا شاخیں 3 میٹر تک لمبے ہوتے تھے. کنواں یا چشمہ پانی کا منبع ہے. یہ ایک نادر منبع سے جڑا ہوتا ہے. آپ چشمہ کے پاس جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں. روحانی طور پر کلیسیا کی تصویر کشی ہے. کھجور کا درخت بھی پانی کی برکت کو پیش کرتا ہے. یہ خوشحالی اور فتح کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے. تھا خیموں کی عید کے دوران اس کی شاخیں استعمال کی جاتی تھی. اس کے لیے اعمال 23 باب 40 اور 41 آیت. یہ ایماندار کی خوشحالی، فتح، بلوغت اور راست بازی کی بھی علامت ہے. زبور 92 12 آیت. غزل و غزرات 7 باب 7 آیت. بنی اسرائیل بحر کلثم سے سفر کر کے اس مقام تک پہنچے تھے. اس وقت تک ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی. قلعہ بیابان میں تقریباً 30 دن ہو چکے تھے. امکان غالب ہے کہ ملک مصر سے جو خوراک وہ لائے تھے وہ اب تک ختم ہو چکی تھی. اس وقت تک تلخی اور کڑواہٹ اور ان کی زندگی میں پیدا ہو چکی تھی. سین کے بیابان میں بھوک سے مرنے کی نوبت آ چکی تھی. خروج 16 باب کی پہلی 3 آیات. یاد رکھیں علیم کے بعد سین میں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. انگریزی زبان میں سین کے لیے لفظ کیپٹل SIN ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بیابان میں گناہ کیا تھا، بلکہ عبرانی زبان میں سن یا سین یا سن سے مراد جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے ہیں. جب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، بنی اسرائیل بڑبڑانے لگے. ان کی باتیں تلخ اور دل خراش تھی. وہ خدا کے خلاف بڑبڑانے اور کہنے لگے کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچا سکتا ہے؟ کیا خدا روٹی مہیا کر سکتا ہے؟ وہ خدا کی قدرت کا مذاق اڑا رہے تھے. بعض اوقات ہماری زندگی اور ایمان ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق روحانی زندگی سے ہے، لیکن اس دنیا میں ہماری زندگی ایمان سے قطعی مختلف ہے. اسی لیے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا خدا بیابان میں ہمارے لیے دسترخوان بچا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ روزمرہ کی زندگی کو ایمان کی زندگی
اور روحانی زندگی سے الگ دیکھ رہے تھے. God, and many times جب خدا still provides. نے ان کا بڑبڑانا سنا تو بادلوں کو حکم دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے اور ان کے لیے آسمان سے مطر برسایا. And feeds us. انہیں ہر روز خوراک ملتی رہی. And that's manna. اگر ہمارے پاس وقت ہو تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا عرصہ آسمان سے من برستا رہا To this earth. اور بنی اسرائیل اسودہ ہوتے رہے. Out of heaven. So they received manna, they tasted it, and it was like wafer with honey, and it was interesting. They baked it, they boiled it, they did different things, and they enjoyed it. And God said, you shall collect it for how many days? 5 days? خدا نے بنی اسرائیل کے لیے من فراہم کیا اور یہ شہد کی طرح میٹھا تھا. انہوں نے اسے ابال کر بھی کھایا The 7th day, don't collect. اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے رہے. خدا نے کہا کہ وہ 5 دن تک اس سے اکٹھا کریں. When you collect چھٹے دن this دوگنا day, اکٹھا کر لیں اور 7ویں دن بالکل بھی نہ جائیں. we collect 5 دن تک انہوں نے صرف اتنا ہی اکٹھا کرنا تھا جتنا کہ انہیں ضرورت تھی، نہ کہ اس سے بڑھ کر، overnight. کیونکہ اگر ان کے کھانے کے بعد کچھ بچ جاتا تو وہ ضائع ہو جاتا تھا. That's what they did. They بنی did this اسرائیل so کو much. من بہت پسند آیا. Really, they gathered انہوں نے more لالچ میں آ food, کر they اپنی experienced ضرورت سے زیادہ that جمع کر لیا. evening the next morning. اگلے روز They enjoyed it. وہ ضائع ہو گیا، اس میں کیڑے It's پڑ the گئے. word. Food from heaven. یسوع نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے The mouth of God. جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. Have you ever tasted the sweetness of God's word? کیا آپ نے کبھی خدا کے کلام کی مٹھاس کا تجربہ کیا ہے؟ Can you really call it کیا آپ خدا bread of کے life? کلام کو زندگی کی روٹی کہہ سکتے ہیں؟ Bread meaning عبرانی it's زبان not just about میں like wheat bread روٹی or کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لیخیم ہے. food. اس سے مراد گندم یا جو کی روٹی نہیں بلکہ اس سے مراد خوراک Can یا you really غذا say ہے، the word of God روزمرہ کی روٹی. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس is your daily food? آپ کی روزمرہ کی روٹی ہے؟ کیا یہ آپ کا مان ہے؟ میرا ایمان ہے کہ آپ سب جو یہاں پر آئے ہیں خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں. I hope nobody's اس forced کا to مطلب eat یہ it, کہ but آپ نے you're خدا کے here کلام کی because مٹھاس کا you're تجربہ کیا ہے. interested and you خدا love کا it. کلام آپ کے لیے روزمرہ کی روٹی ہے. کیا آپ اسے ہر روز That کھاتے means you ہیں؟ have tasted the بنی اسرائیل sweet من کو taste پسند کرتے of اور اس God. سے لطف اندوز ہوتے What رہے. is it? لیکن Is کچھ it وقت daily گزرنے food? کے بعد وہ کہنے لگے Do you eat it every ہم day? تو اس ناکامی خوراک سے اکتا گئے ہیں. The Israelites جب started دیکھو to من love ہر it وقت and من they ہم ate تو it اس سے a تنگ lot. آ گئے ہیں. But then later they کیا say, آپ بھی ایسے "Oh, کہتے ہیں شروع میں تو ہم sick of خدا it. کے کلام کو And بہت look پسند here, کرتے there's ہیں manna. Look there, there's لیکن manna. پھر ہم اکتا جاتے ہیں اور ہر طرف ہر وقت سیمینار، I'm sick and بائبل tired of اسٹڈی، it." That's what they say. اتوار کو گرجا گھر جاؤ، جمعرات کو اسٹڈی، You say that منگل too. کو گھر میں عبادت، پھر At جمعہ first, کرو سیل love the میٹنگ. word. I felt like I needed to آپ eat کہتے it ہیں خدا and eat یہ it تو every حد سے day. زیادہ ہو گیا. But then یوں لگتا ہے کہ پاسبان بھی ہر روز ایک Seminar جیسی here, باتیں کرتا ہے. Lord's Day service, مجھے معلوم ہے کہ اب Friday night Bible پاسبان نے study, کون سی آیت Wednesday بیان night کر دی ہے. service, all these مجھے اب gatherings, سب too کچھ much, زبانی یاد ہو گیا ہے. I feel like my pastor is خواہ saying the خدا same کے thing کلام over کو and over سن again سن every کر بڑے time. ماہر ہو گئے ہیں. کیا I know خدا it کا already. کلام I can ایک already عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ tell کے لیے you what شہد کے which ٹپکوں سے verses زیادہ my pastor is میٹھا ہے. gonna say the next. کیا آپ روزمرہ کی روٹی کی طرح اسے ہر We become روز کھاتے ہیں؟ professionals at hearing the word. And is it still اگر کھانا کم ملے تو ہم شکایت is it کرتے still ہیں. yummy? کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ آج میں نے خدا کا Just کلام like we کم eat پڑھا ہے، food, and if مجھے we don't اور eat زیادہ food, we خدا کے complain. کلام کی ضرورت ہے. Does anybody complain? اگر آپ 3 روز تک 5 دن یا پھر ہفتہ بھر روٹی نہ کھائیں Word of God. تو آپ کے جسم پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ What are the symptoms یقیناً that you see آپ your body کمزور ہو جائیں گے. if you don't eat کیا food آپ for روحانی 3 طور days? پر کلام کو نہ کھانے سے بھی اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں؟ جب آپ کئی دن تک خدا کے کلام کو نہیں کھاتے، کیا خدا کا کلام واقعی آپ کے لیے روزمرہ کی روٹی ہے؟ آئے اب دفقہ اور علوس کے بارے غور کریں جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے. دفقہ کا معنی ہے ہانکنا، جیسے کوئی جلدی جلدی کہہ رہا ہو آؤ آگے بڑھے، جلدی چلو، چلتے جاؤ. علوس کا معنی ہے آٹا گوندنا. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ من کو ابال رہے تھے، اس کی ٹکیاں بنا رہے تھے، وہ اسے پکا رہے تھے، وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے. ان کی توجہ خوراک پر تھی. ان دو مقامات پر خوراک
وہ خوراک سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے. Alush means, اور پھر وہ رفیدیم میں آئے. یہ آخری مقام ہے جہاں پر وہ خیمہ زن ہوئے. رفیدیم کے مقام پر کیا ہوا؟ Alush means to knead a dough. So the Bible tells us رفیدیم in پر کثرت سے پانی Numbers موجود chapter تھا. 11, they were لیکن boiling, they بنی were اسرائیل making it وہاں into پر پہنچے cake, تو وہاں پر different خشک things. ساری نے ڈیرے لگائے They ہوئے were تھے. enjoying, they were پانی cooking, کا کوئی they نام و were نشان نہ تھا. focusing on this food. رفیدیم ایسے ہی تھا جیسے باغوں کی سرزمین, So they're ہریالی اور خوشحالی کیونکہ پانی کثرت سے موجود and تھا. then they come to, پر بنی اسرائیل کو اس علاقے سے بڑی توقع تھی. that is the last camp. بعض اوقات جب ہماری توقعات بہت اونچی درجہ کی ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر بڑبڑاہٹ اور کڑکڑاہٹ بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے. Like oasis. پانی نہ ہونے کے سبب سے لوگوں کو It was suffering from بڑبڑانا پڑا. severe drought during that بلاخر time. وہ موسیٰ سے لڑنے پر اتر آئے. And so they وہ were انتہائی had their غضبناک تھے, expectations. ایسا کہ اسے مارنے When we پر have بھی higher اتر آئے. expectations, our وہ اسے disappointments سنسار are کرنا چاہتے rough. تھے. موسیٰ نے خدا سے فریاد کی تو خدا نے موسیٰ سے کہا. Because of this water problem, and eventually they خدا نے quarreled- موسیٰ سے کہا. meaning to a 17 point باب 6 آیت کو ہم دیکھیں گے. stoning him. And Moses cries out to God, دیکھ میں "Lord, I تیرے will آگے live." جا کر God وہاں says to حورب کی Moses- چٹان پر Moses کھڑا cried out رہوں to گا God, and God says to اور Moses, تو اس چٹان "I پر will stand مارنا before تو you اس there میں سے on پانی the rock نکلے of گا Horeb, کہ and یہ you لوگ shall strike پیئے. the rock, and چنانچہ water will come موسیٰ out." نے بنی اسرائیل کی بزرگوں کے سامنے And Moses یہی showed کیا. the side of the elders of آمین. Israel. This water, later Apostle Paul explains, بعد all ازاں drank پولس the رسول same اس spiritual پانی drink, کی for وضاحت they were کرتا drinking ہے. from the spiritual rock پہلا which کرنتھیوں followed them. 10 باب اور 4 آیت میں کیا پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اسی Later Jesus چٹان told میں سے ہم سب نے روحانی پانی پیا. water flowing. اور یہ وہی روحانی چٹان ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ مسیح ہے. So بعد ازاں اس پانی کو یسوع نے روح کو اس کے بہاؤ اور کام سے تشبیہ دی. یہی پانی ہمیں خدا کے کلام کا فہم و ادراک عطا کرتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ روحانی چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. آپ کے خیال میں کس طرح ایک چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی؟ writings say that it was a water, it was a rock that was hovering over them. بعض یہودی علماء یا تصانیف بیان کرتی کہ چٹان اس وقت ان کے اوپر منڈلاتی تھی Other writings جب وہ say بیابان میں it سفر was کرتے a رہے. rock that was- it پولس was a رسول big اسے boulder خدا that یسوع was مسیح kind کے of طور پر بیان rolling. کرتا ہے It's جو the- ہمارے لیے the پانی rose فراہم is کرتا rock ہے, and roll. جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. Rolling, with the- قادش برنیا کے مقام تک آنے تک بنی اسرائیل پھر پانی کے لیے نہ بڑبڑائے. who provides the water for us, who continues to follow us. مارا کے بعد خداوند انہیں پانی مہیا کرتا Continuing رہا. to provide water. And so اور from this time until اس لیے they reach وہ نہ بڑبڑائے. this پہلا land پطرس later, 2 باب 4 آیت. they did not, you don't see پہلا the پطرس Israelites complaining about it دوسرا باب 4 آیت کو ہم پڑھیں گے. after about 38 years until then. 1 Peter chapter 2 verse 4, and coming to him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice. پہلا پطرس دوسرا باب 4 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے. Jesus is the stone and the rock that provides water for us. God split the اس کے rock یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر for 2 million تم people بھی and زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو. everything that they needed with water. یسوع ہی وہ چٹان ہے جو ہمارے لیے So پانی think فراہم about کرتا what ہے. God provided. خدا نے چٹان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا Heating, اور اس میں سے how پانی much بہہ do we spend نکلا. on that every month? یہ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے لیے بھی کافی تھا. Food, water, دیکھیں, غور کریں, خدا ہمیں پانی, روٹی, گھر بار اور کئی چیزیں فراہم کرتا ہے جن میں بہت سی ایسی ہیں جن کے لیے ہم ہر بار کچھ بھی ادا نہیں کرتے, اور اگر بعض چیزوں کے لیے ادا بھی کرتے ہیں تو کتنی رقم بن جاتی ہے. یہاں بیابان میں بنی اسرائیل کوئی بل نہیں دے رہے تھے. پانی, روٹی, رہنے کے لیے جگہ, سبھی کچھ فراہم ہو رہا تھا. اگر ہم 20 لاکھ لوگوں کے لیے سارے بلز اکٹھے کریں تو کس قدر بڑی رقم بن جائے گی.
But Moses موسیٰ نے اس جگہ کو بسا اور مریبہ کہا. بسا کا معنی ہے امتحان یا آزمانا اور مریبہ کا معنی ہے جھگڑنا. لوگوں نے خدا کو آزمایا اور غصہ دلایا اور موسیٰ کے خلاف بڑبڑائے اور اس سے جھگڑے. آئے اس پر مختصر طور پر غور و فکر کریں. briefly. دو چٹانیں جن سے پانی فراہم ہوا، رفیدیم اور قادش. Earlier, رفیدیم بیابانی سفر کی ابتدائی حالت، we stayed in the wilderness. قادش بیابانی سفر کا آخری مقام. خروج 17 باب 6 آیت. Was strike the rock. خدا نے بنی موسیٰ سے کہا کہ چٹان پر مارنا. یہ خدا کی طرف سے ہدایت تھی. جبکہ قادش کے مقام پر خدا نے کہا تھا کہ چٹان سے کہہ دینا اور وہ پانی دے گی. گنتی 20 باب 8 آیت. In providing the water. ان دونوں چٹانوں کے لیے عبرانی کے دو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ بظاہر یہ دونوں چٹانیں تھیں. پہلی چٹان جس نے رفیدیم کے مقام پر پانی فراہم کیا وہ سور تھی، جس کا معنی ہے زمین پر چٹان. دوسری چٹان جس نے قادش کے مقام پر پانی فراہم کیا وہ گنتی 20 باب 8 آیت میں وہ عبرانی میں سیلہ ہے. اس کا معنی ہے چٹان کا اوپر باہر نکلا ہوا حصہ. ایسی چٹان جو پہلے ہی دو حصے ہو چکی ہو. جبکہ سور کا معنی ہے ٹھوس چٹان کا ٹکڑا. دونوں چٹانوں نے پانی مہیا کیا، لیکن جس چٹان نے رفیدیم کے مقام پر پانی فراہم کیا ایک ٹھوس چٹان تھی. یہ پہلی آمد کی علامت ہے. اس چٹان پر سے لاٹھی سے مارا گیا تاکہ پانی فراہم ہو. یہ مصلوبیت کی تصویر ہے. لیکن دوسری چٹان اس کو مارا نہیں گیا. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ چٹان سے کہہ دینا اور وہ پانی دے گی. اس کا معنی ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. اور خدا نے کہا کہ تو نے میرے خلاف گناہ کیا، چٹان کو مارنے میں کیا حرج ہے؟ موسیٰ نے 2 بار چٹان پر مارا. آئے اپنے بیابانی سفر پر غور کریں. اب بنی اسرائیل سینا کے مقام پر پہنچنے والے تھے جہاں پر خدا از خود کا منتظر تھا. خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اب وہ انہیں شریعت یعنی اپنا کلام دینے کو تھا. جب یہ سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے تو غور کریں کہ ہم ان 10 مقامات سے کیا سیکھتے ہیں جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے. آئے دعا کریں. آئے خداوند سکات سے رفیدیم تک کے سفر میں بہت سے واقعات رونما ہوئے جو ہماری زندگی، ایمان کی زندگی کو بیان کرتے ہیں. یہ ان بہت سے کاموں کی عکاسی ہے جو ہم کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. مدد فرما کہ ہم دیکھ سکیں کہ اس سفر میں تو ہمارے ساتھ ہے. یہ محض اتفاق یا کوئی غلطی نہیں. یہ ہمارا یا کسی اور کا انتخاب نہیں کہ تو اس سفر میں ہمارا رہنما ہے. اس سفر میں درپیش مشکلات اور تلخیاں تیری مرضی سے آئی تاکہ ہم تجھے تلاش کر سکیں، تیرے طالب ہو سکیں تاکہ ہم تجربہ کر سکیں. بھوک پیاس تلخی مشکلات اور مسائل میں بھی ہم تیرا شکریہ ادا کرنا سیکھیں. ہمیں بڑبڑاہٹ سے دور رہنا سکھا. ہماری مدد کر تاکہ ہم ایمان سے دیکھ سکیں کہ بڑی بھاری برکات ہماری منتظر ہیں. فضل دے کے یہ جانتے ہوئے اپنے ایمان کے سفر کو جاری رکھیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ بلکہ ہمارے آگے آگے چل رہا ہے. تیرے فضل اور رحمت کے لیے تیری شکر گزاری. ہمارے ذہنوں کو کھول، ہمارے دلوں کو کھول تاکہ وہ کلام جو آج ہم نے سنا ہے خدا یہ کلام ہماری زندگیوں، ہمارے رویوں کا حصہ بن جائے اور ہم کبھی بڑبڑاہٹ، تلخی اور کڑواہٹ کا شکار نہ ہو. خدا فضل دے کہ ہم تجھے سمجھے اور جانے اور تیرے کلام کی باتوں پر خداوند دل لگائیں، کیونکہ خداوند خدا تو ہماری چٹان ہے، تو ہمارا مہیا کرنے والا ہے اور ہمیں تیری ضرورت ہے. ہم تیرے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ وعدہ کی سرزمین یعنی روحانی ملک کنعان آسمان کی بادشاہی کو حاصل کر سکیں.
خدا بڑبڑاہٹ کی جگہ شکر گزاری کرنا سکھا، توکل کرنا سکھاؤ. being able to walk with you. ہماری To walk this journey. اس دعا کو سن اور قبول کر، So much for your اور ہم یہ سب کچھ یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں. آمین.